اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی نکلنے کی جگہ معلوم کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور مت خرابی کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اگلی آیت میں یہود کے چند جرائم اور ان کو جو سزا دی گئی اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے خاطر اپنے رب سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ بنی اسرائیل کو بے آباد صحرا میں لذیذ اور پاکیزہ کھانا مہیا کیا جا رہا تھا۔ نہ کھیتی باڑی کی ضرورت تھی، نہ محنت کی ضرورت، نہ اگانے کی اور نہ پکانے کی ضرورت، بلکہ تیار من و سلوہ انہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفران نعمت کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کے بدلے پیاز چاہیے، ترکاریاں چاہیے، دالیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسب معاش اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے، تم اس عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں، ترکاریاں، دال اور پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہیں ملے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ڈال دی گئی ان لوگوں پر ذلت اور محتاجی، اور مستحق ہو گئے غصے کے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہود کی مسلسل گستاخیوں، کفران نعمت، آیات الہی کے انکار اور استہزاء اور قتل انبیاء کی وجہ سے ان پر دائمی ذلت مسلط کر دی گئی، اور ذلت اور محتاجی کا مشاہدہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جسے اللہ نے بصارت و بصیرت سے نوازا ہے۔ مال و دولت کی بہتات کے باوجود حرص و بخل اور حب مال سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ جس چیز کو غنائے نفس کہا جاتا ہے وہ ان میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ اسلام اور انسانیت کے خلاف ان کی سازشیں اور انسانی وقار سے گری ہوئی حرکتیں، پیٹھ پیچھے سے وار کرنے کی عادت اور اخلاق عالیہ سے دوری انہیں ذلیل اور مسکین ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس موقع پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو کم علم افراد یہ اشکال پیش کرنے لگتے ہیں کہ قرآن کریم میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ان کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اس پیشن گوئی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ سوال کوئی وزنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے، بلکہ سورہ آل عمران میں اس طرف اشارہ ہے کہ ذلت ان پر مار دی گئی ہے، بعض حالات میں وہ نہ رہے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی ان پر ذلت جما دی گئی ہے، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے مگر اللہ کے کسی قانون کے ذریعے سے یا آدمیوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے قانون کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہودی بوڑھا ہو یا عبادت میں لگا ہو،
مسلمانوں سے جنگ نہ کرتا ہو تو وہ قتل نہ کیا جائے گا، اگرچہ اس کی عبادت آخرت میں نفع دینے والی نہیں ہے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے اس کی ذلت رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم سے ان کی صلح ہو جائے، یا کوئی قوم ان کو قوت پہنچانے لگے یا ان کی مدد کرنے لگے جس سے ان کو تھوڑی سی عارضی عزت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جو اب حکومت قائم ہے موجودہ دور میں بھی، وہ بعض دوسری حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ ان کی مدد اور معاونت چھوڑ دے تو ایک دن بھی ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ موجودہ دور کے اندر اسرائیل کی مثال ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ اسرائیل کی مدد کرنے والے دشمنان اسلام اس وقت مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سب ایک ہے اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر وہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دے تو یہودی تو مسلمانوں کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے قیامت تک ان کے ساتھ ذلت اور مسکنت رکھ دی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی ابتدا میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور نصارہ صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے ایک باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ گویا اسلام کا مدار کسی قوم اور نسل پر نہیں، بلکہ اس کا مدار اور انسان کی کامیابی ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہودیوں کے چند مزید جرائم کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو احکام ہے انہیں یاد رکھو، جس سے توقع ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس قول و اقرار کے باوجود تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہلاک اور تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارتے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یوم السبت سے ہفتے کا دن مراد ہے۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھی۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے میں رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ بنی اسرائیل کے اس عبرتناک انجام میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت کا سامان ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، لیکن جس کا دل خوف خدا سے خالی ہو
اسے بڑے سے بڑے حادثے سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب میں نہ تو تدبر کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔